السلام علیکم. پروگرام بزم شاعری، میں ہوں آپ کی میزبان افشاں شعور. اور آج کی بزم بہت اسپیشل ہے، بہت اچھی ہے، کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شاعر موجود ہیں وہ مشہور اور معروف بھی ہیں. اور شاعر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا فن سفر کرے. اور ان کا ایک مشہور زمانہ شعر، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. کافی کرب کی کیفیت بیان کی ہے اور 98% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جناب عارف شفیق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ بھائی آپ کا، کیونکہ ایک خاص رشتہ ہے میٹرو سے میرا. جی جی جی. جب آغاز ہوا تھا پہلے پروگرام کا مہمان میں تھا، اور اب تک بڑی بات. 10 یا 11 پروگراموں میں آ چکا ہوں. تو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں میٹرو کا کہ بالکل یقیناً. کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ جو شاعری میری عوام تک پہنچی میٹرو اس کے میں ذریعے. میٹرو کے حوالے سے، کیوں میٹرو پہ بھی غزلیں پڑھی تھی. صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے، یہاں تک کہ ہندوستان سے بھی شعراء کرام جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے یقیناً میٹرو کو اور پروگرام ڈائریکٹر اور چینل کے مالکان کے لیے. اچھا، اب جو ہے ہم تھوڑی سی، کیونکہ آپ کے ساتھ تو ایک رشتہ بھی ہے، تو اب تھوڑی سی کچھ مختلف سی گفتگو ہوگی، لیکن پہلے روایتی سوال ضروری ہوتے ہیں. تو کچھ حوالہ اپنے حوالے سے، ابتدائی دور کے حوالے سے بتائیے، کیسے آغاز کیا شاعری کا اور کیسے شروعات ہوئی؟ شاعری کا آغاز تو میں نے 12-13 سال کی عمر میں کیا تھا. ابتدا میں میرے استاد تھے سراج الدین ظفر. جی جی اچھا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ کسی کو شاگرد بناتے نہیں تھے. جی. انہوں نے صرف 2 کو ہی شاگرد بنایا تھا، ایک میں تھا اور دوسرے انور شعور جی جی جی. کچھ دن، اس کے علاوہ کسی کو. پھر ان کے انتقال کے بعد ماہر قادری جی. کو کچھ کلام دکھاتا رہا. پھر ان کے انتقال کے بعد ذہین جعفری ایک تھے بہت جی. اچھے، انہیں دکھاتا رہا. اس کے بعد خود ہی نقاد بن کر اپنی شاعری دیکھ لیتا ہوں. تو 70 کی دہائی میں سمجھے منظر عام پہ اچھا، آیا. کیونکہ کراچی کے شعراء اور پنجاب کے شعراء، یہ ایک لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ بانٹ دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرے لیے یہ ہے کہ میں نے جب شاعری شروع کی تو کراچی والوں نے، ادیب شاعر گروپ تھے، انہوں نے مجھے نظر انداز کیا تھا. اچھا. تو مجھے سب سے پہلے جو چھاپنا شروع کرا وہ پنجاب میں، اور آج بھی فنون جو ہے وہاں جی کا جی سب جی. سے اچھا، اس کو 2 غزلیں سب سے پہلے میں اسی کو بھیجتا ہوں. اور آج بھی پنجاب کے زیادہ پرچوں میں میرا کلام چھپتا ہے. کراچی کے کی جو رسائی تھے وہ میری شاعری کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو سب سے پہلے مجھے پنجاب سے اچھا، سپورٹ کیا ملی. آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کچھ مختلف مزاج ہیں پنجاب کے شعراء کرام کے، یا مختلف، اور پنجاب کے ہو گئے یا دوسرے علاقوں کے اور کراچی کے، کیا آپ کو کوئی مزاج میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ نہیں، وہی ہے، سب جگہ نمبر 2 شاعر بھی ہیں، جینون شاعر بھی ہیں. اچھی بات ٹھیک ہے. ہے. اب میں نئی نسل کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، مطلب یہاں میری رکاوٹ سب سے بڑی بنی، کیونکہ میں جینون شاعر تھا. مقام تو اب بنایا نا، اس وقت تو جی نہیں تھا. جی جی. ایسے ہی ایک لاہور میں شاعر ہے فرحت عباس شاہ. بالکل. اس کی اندازہ لگائیں، جس دور میں لوگوں نے شاعری کے مجموعے خریدنا چھوڑ دیے تھے، دور ہو گئے تھے، وہ آیا اور اس نے اپنی شاعری سے نئی ریڈرشپ پیدا کی، صحیح. اور دوبارہ لوگوں میں کتاب پڑھنے کا رجحان ہوا. اور نظمیں تو بہت ہی عمدہ کہتا ہے، لیکن اس کے شہر میں اس کے ہی لوگوں نے اس کے راہ میں دیوار کھڑی کی. تو میں کہتا ہوں وہ لاہور کا عارف شفیق ہے، جیسے مجھے یہاں. اچھا، تو یہ سبھی کو. جی جینون جی شاعر کہیں کا بھی ہوگا، اسے انہیں رکاوٹوں سے. ابھی میری فیصل وجدی سے بات ہو رہی تھی، جی جی. وہ آج کل اچھے شعر کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں صحیح ہے بہت. میں کہا اچھے شعر کہہ رہے ہو، تو میں نے اسے کہنا عارف بھائی لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو میں اسے سمجھایا، میں کہا سمجھو جیسے ہاکی کا پلیئر ہوتا ہے نا، جو کوئی اچھا کھیل جی رہا جی. ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کو اسٹک مار دیتے ہیں، مخالف ٹیم والے، تاکہ وہ کھیل چھوڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگے. تو میں نے اور فرحت عباس شاہ نے یہ کیا کہ ہم نے ساری توجہ اپنی شاعری کی کام طرف کے دی. فن کی طرف اور لگا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت بھی کراچی کا واحد شاعر ہوں جس کے شعری مجموعے اسٹال سے بکتے ہیں.
یعنی یقین اچھی بات، کہ 6 ایڈیشن آ چکے ہیں. ماشاء تو اللہ. اندازہ لگائیں جب کتاب سے کوئی اپنی حلال کی کمائی سے کتاب خرید کے پڑھتا ہے تو وہ اصلی چاہنے والا ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی. تو اور اس میں پنجاب اس انجاب کی دور میں تقسیم نہیں، نہیں ہے. بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. اس دور میں کتاب خریدنے کا رجحان بھی نہیں ہے، ہاں تو یہ لیکن واقعی بہت بڑی بات ہے. میری کتاب خرید رہے ہیں نا, جی جی فرحت عباس شاہ کی جی کتاب خرید رہے ہیں, ناصر کاظمی کو خرید رہے ہیں, منیر کو خرید رہے ہیں, فراز پٹھان تھا اس کی بھی خرید رہے ہیں. اس میں کوئی صوبائیت وہ نہیں ہوتی. ادب واحد ایسی چیز ہے کہ اس میں صرف ادیب ہوتا ہے, شاعر ہوتا ہے, وہ اچھا کسی جیسے صوبے سے تعلق رکھتا ہو, جی جی کوئی زبان وجہ جینون ہو. ہمیں جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ اپنے کراچی کے بھی جو جعلی شعراء ہیں ان سے اختلاف ہے, ایسے ہی پنجاب کے بھی جو جعلی شعراء ہیں ان سے اختلاف ہے. بالکل متفق. اختلاف شاعری پر ہے, صوبے کی وجہ سے نہیں ہے. اچھی بات کہی، اچھی بات کی. اور یہ جو کچھ سننے میں ایسی بھی باتیں آتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اداروں پہ جو ہیں قابض ہیں لوگ اور ان کو نہیں دینی چاہیے وہ عہدے، وہ اس کے مطلب دو طرح رکھنے کے نہیں لوگ ہیں. ہوتے جی ہیں. دیکھیں یہ ذرا نازک چیزیں یہ سمجھنا چاہیے آپ کو بھی اور لوگوں کو. ایک ہوتا ہے تخلیقی آدمی, جی وہ ہوتا ہے شاعر, ٹھیک ہے, وہ اپنی تخلیقی تنہائی کا تحفظ کرتا ہے. صحیح ایک ہوتی ہے ادبی سماجیات, صحیح. یہ جو آپ کو فیس بک پہ ہر محفل میں نظر آ رہے ہیں, لوگ جی 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 تصویریں کھنچوا رہے ہیں, یہ ادبی سماجیات ہیں. مشاعروں میں 30 دن روزانہ ایک مشاعرے میں موجود ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں ان ہے, تو یہ ادبی سماجیات ہیں. تو وہ اب وہی لوگ جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ اداروں پہ قابض ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, ان کی اپنی لابی ہوتی ہے. لیکن تخلیقی آدمی کو اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے. بھئی آپ تو خود انور شعور کی جی جی بیٹی جی ہے, وہ کون سے پی آر کے آدمی ہیں, نہیں بالکل بھی نہیں. انور شعور ہے آج بھی. تو شاعر کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی آرٹ کونسل کا صدر کون ہے, نہ کسی پی ادارے کے کا آدمی ہے سربراہ نہ کون آر ہے, کے آدمی ہے. یہ وہی آپس میں لڑ رہے ہیں لوگ جی جو خود ان کی جگہ آنا چاہتے ہیں. بھائی مجھے آپ کہیں کہ آج سے آپ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہو گئے, میں تو وقت ہی نہیں دے سکتا, میں صحیح شعر بات، لکھوں گا یہ صحیح کروں گا, میرا صحیح کام ہی نہیں ہے. بالکل تو صحیح. یہ سب سماجیات ہے. تخلیقی دنیا ایک الگ ہے, اور وہ پورے پاکستان میں مجھے حیرت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی گاؤں میں پنجاب کے سن کے اچھے شاعر آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری کی بنیاد پہ پہچان بنائیں گے. اس ادبی سماجیات جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا چلیں اب ایک اور سوال. آپ کرائم رپورٹر بھی ہیں, دو بہت ہی مختلف کام, ایک مزاج میں بہت ہی سخت کیونکہ اب شاعر جو ہے وہ حساس ہوتا ہے اور محسوس بھی زیادہ کرتا ہے, تو یہ کیسے, یہ کیا ہے؟ یہ ہوا یہ کہ جب کراچی آپریشن ہو رہا تھا 92 کا, جی جی تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں, اور خبریں بھی جو ہیں وہ نہیں آ رہی جو آنا چاہیے تھی. تو پھر میں کرائم رپورٹر بنا, اپنا کرائم پہ پرچہ بھی نکالا, اور پھر اس کی رونمائی ہوئی تھی آرٹ کونسل میں, وہاں میں نے کہا تھا کہ بے وقت میری انڈر ورلڈ سے بھی جنگ ہے اور پولیس اور ایجنسیوں سے بھی. کافی مشکل کام. تو وہ میں نے نبھایا, سب جانتے ہیں جو میں نے کرائم اسٹوری میں پولیس کے خلاف لکھا. اچھا دوسرا بے گناہ جو مارے جا رہے تھے نا, آپریشن وہ کہتے ہیں ایم کیم کے خلاف ہو رہا ہے. اچھا میں ایم کیم سے میرا کبھی تعلق نہیں, وہ مشاعرے جی کرواتے تھے, مجھے کبھی نہیں بلایا انہوں نے. جی تو لیکن میرا شہر کا نوجوان مارا جا رہا تھا, میں 98% کا ترجمان تھا, صحیح صحیح. ہے نا. تو اب جب وہ ہوا تو میں کیسے چپ رہ سکتا تھا. پھر میں کرائم رپورٹر بھی ہوا, اور پھر میں نے کراچی کے حوالے سے لکھنا بھی شروع کرا. اور دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ اب مہاجر نوجوان جو تھے انہوں نے کہا سب بھاگ گئے, شاعر وائر ڈی ہماری گیا, یہ شخص جو ہمارا نہیں تھا ایم کیو صحیح ایم کا, صحیح. یہ مہاجر کی ترجمانی کر رہا ہو, کراچی کی بھی. تو انہوں نے بلکہ بھاگ کیا گئے, خاموشی تھی اور ظاہر ہے لکھنے والے سبھی چپ تھے, وہ شاعر وائر بھی سب غائب ہو گئے. جی جی. تو پھر کیا انہوں نے, اب لڑکوں نے کہا کہ اب جو مشاعرہ ہوگا اس میں عارف شفیع آئیں گے. اب یہ واقعہ سننے والا نئی نسل بھی سنے جی کہ پہلے جس مشاعرے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا پیچھے پوسٹر جو لگا ہوا ہے اس میں ایک نوجوان بندوق لیے دکھایا گیا ہے. میں نے یوں دیکھا, مجھے لگا یہ تو قبائلی ہے, ہتھیار تو ہماری پہچان نہیں ہے. صحیح بالکل تو صحیح. میں نے وہاں پہلی دفعہ ایک شعر پڑھا, ہر ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوں جہاں عارف,
مجھے قلم سے وہاں انقلاب لانا ہے. بہت خوب. بہت داد ٹی گراؤنڈ میں مشاعرہ تھا، وہ داد دی. بہت خوب. اچھا ان کی بھی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے بندوق ہٹا دی اس میں آئندہ، اور وہاں قلم لیا اور نوجوان لگا دیا. تو میں سمجھ گیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا کہ صحیح. شاعر نے ایسے ماحول میں جا کے نظریے کی تبدیلی صحیح کر دی. پھر میں نے کراچی کے حوالے جو 92 کا آپریشن سوئفٹ میں، پھر میں نے کراچی کو اپنا موضوع بنایا. میں کہا میرا شہر ہے ظاہر ہے. اچھا آپ نے وہ کرب زیادہ محسوس کیا؟ زیادہ وجہ یہ کہ میرے آبا و اجداد ہجرت کر کے آئے تھے. میرے والد تو ظاہر ہے وہاں بہت سیٹ تھے، بہت بڑے صحافی تھے. قائد اعظم نے ان سے کہا کہ تمہیں کراچی اس لیے چلنا ہے کہ وہاں ڈان اخبار جو نکلتا ہے اس کا اردو آنا تھا، تو اس کے پہلے ایڈیٹر تھے وہ. جی جی جی. تو ظاہر ہے، اور جتنے میں نے جن لوگوں کو دیکھا، جمال میاں فرنگی محلی، عبد القدوس ہاشمی، حسن مسنہ ندوی، والد کا جتنا احباب تھے بچپن سب مہاجر بیچارے. تو یعنی زیادہ یہ تکلیف بہت زیادہ شدت سے آپ نے محسوس کی. اور یہ پہلے کب ہوئی؟ یہ پٹھانوں کی لڑائی ہوئی تھی 64 میں. جی جی بالکل. تو جب وہ ہوئی تو میں بچہ تھا، میں سوچتا تھا کہ ابھی تو ہم لٹ پٹا کے آئیں. تو یہ میں ایک معصوم سوال کرتا تھا، پتہ چلا گھنٹے بجتے تھے، کھمبے بجائے جاتے تھے، پٹھانوں نے حملہ کر دیا یوپان کے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا پٹھان مسلمان ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں. تو کہنے یہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ وہ سوال اب تک میرے ذہن میں ہے. اچھی بات. وہ سوال اب تک میرے ذہن میں ہے، اس کا جواب اب تک نہیں ملا. تو اب جواب تو ہمیں بھی نہیں ملا نا. آپ تو میری شاعری میں یہی چیز ہے، میری شاعری میں یہ ہے. بہت اچھی بات کی. اور یہ تو مطلب آپ اس وقت کی بات کریں، یہ تو ہم ابھی تک سوال کریں کہ ہم آخر لڑ کس سے رہے ہیں. ہاں مطلب ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے. صحیح، بہت اچھی بات. اب کیونکہ گفتگو جو ہے وہ تو اور لمبی ہو جائے گی، تو ہم کلام کی طرف آ جائیں گے. شاعری سناؤں گا کیونکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ کا پروگرام، جی جی، وہ وہی سننا چاہتے ہیں. نہیں کیونکہ ادھر میری طبیعت بھی ذرا خراب، میں مشاعروں میں بھی نہیں جا رہا. جی جی. یہاں تو میں کیسر وجینا کا آنا ہے، میں کہہ رہے تم اچھی شعر کہہ رہے ہو اس لیے آ جاؤں گا. ہاں وجہ تو ہونا آنے کی یار، میں نے کہا اتنی دفعہ نہیں آپ کی ماشاءاللہ طبیعت بھی صحیح ہو گئی اب یہاں آ کے. اب اپنی نئی نسل سے پہلے ہی شروع کروں گا کہ نئی نسلوں کو نئے خواب دکھانے کے لیے، نئی نسلوں کو نئے خواب دکھانے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں کچھ شعر سنانے کے لیے. بہت خوب. نئی نسلوں کو نئے خواب دکھانے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں کچھ شعر سنانے کے لیے. اس نے پھر کر دیا ہر اہل زباں کو خاموش. واہ. اس نے پھر کر دیا ہر اہل زباں کو خاموش، صرف ایک شخص کی آواز دبانے کے لیے. بہت خوب بہت خوب. اس نے پھر کر دیا ہر اہل زباں کو خاموش، صرف ایک شخص کی آواز دبانے کے لیے. اور کتنی محنت سے ابھی ہم نے سنوارا تھا اسے، کتنی محنت سے ابھی ہم نے سنوارا تھا اسے. آ گئے شہر میں تم آگ لگانے کے لیے. بہت خوب بہت خوب. کتنی محنت سے ابھی ہم نے سنوارا تھا اسے. آ گئے شہر میں تم آگ لگانے کے لیے. اور تم کو 14 اگست کے حوالے سے، تم کو معلوم کہاں کتنا لہو نذر کیا. تم کو معلوم کہاں کتنا لہو نذر کیا، ہم نے آزادی کی یہ شمع جلانے کے لیے. بہت خوب. تم کو معلوم کہاں کتنا لہو نذر کیا، ہم نے آزادی کی یہ شمع جلانے کے لیے. اور کرنے والا ہے وہ پھر سے کوئی گہری سازش. یہ اپنے عوام سے کہہ رہا ہوں. کرنے والا ہے وہ پھر سے کوئی گہری سازش، میرے لوگوں تمہیں آپس میں لڑانے کے لیے. بہت خوب. کرنے والا ہے وہ پھر سے کوئی گہری سازش، میرے لوگوں تمہیں آپس میں لڑانے کے لیے. تم نے غدار کہا ہے تو ہمیں یاد آیا، تم نے غدار کہا ہے تو ہمیں یاد آیا، مر مٹے ہم ہی وطن اپنا بنانے کے لیے. بہت خوب. تم نے غدار کہا ہے تو ہمیں یاد آیا، مر مٹے ہم ہی وطن اپنا بنانے کے لیے. اور جو بھی تیار نہیں میرے قبیلے کا نہیں. اس اسٹیج پہ 7 تک آ جاؤں گا. جو بھی تیار نہیں میرے قبیلے کا نہیں، زہر پینے کے لیے
سر کو کٹانے کے لیے. بہت خوب، بہت خوب. جو بھی تیار نہیں میرے قبیلے کا نہیں، زہر پینے کے لیے، سر کو کٹانے کے لیے، اور خواب بھی چھین لیے اس نے میرے لوگوں کے. آج جو حالت ہے، صحیح، بالکل صحیح. خواب بھی چھین لیے اس نے میرے لوگوں کے، زندگی رہ گئی اب خاک اڑانے کے لیے. بہت خوب، بہت خواب خوب. بھی چھین لیے اس نے میرے لوگوں کے، زندگی رہ گئی اب خاک اڑانے کے لیے. اور یہ دیکھنا یہ کس طرف ہے، لوگ سمجھ جائیں گے. ایک پھر شب کے پرستار ہوئے ہیں عارف. اتحاد ہو گیا ان میں. ایک پھر شب کے پرستار ہوئے ہیں عارف، مل کے جو آئے ہیں سورج کو بجھانے کے لیے. بہت خوب، بہت ایک خوب. پھر شب کے پرستار ہوئے ہیں عارف، مل کے جو آئے ہیں سورج کو بجھانے کے لیے. ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں. چل. ناظرین کرام، پروگرام بزم شاعری میں آج عارف شفیق صاحب موجود ہیں. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام بزم شاعری جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ عارف شفیق صاحب موجود ہیں اور بہت خوبصورت سما باندھ چکے ہیں، نظم کلام سنا رہے ہیں. اب ہم آپ سے اور فرمائش کریں. یہ بھی لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پہ چلنا سیکھا تھا. کیا اچھا ہے. لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پہ چلنا سیکھا تھا، بچپن ہی میں ہر ظالم سے میں نے لڑنا سیکھا تھا. کیا بات ہے. لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پہ چلنا سیکھا تھا، بچپن ہی میں ہر ظالم سے میں نے لڑنا سیکھا تھا. اچھا، وہاں ظالم ہوتے تھے؟ نہیں، حکومتیں جو ہوتی تھیں. اچھا تو جتنے بھی انقلاب آئے جی جی، لالو کھیت سے وہ تحریکیں اٹھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا. بالکل سمجھ میں آ گیا. لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ بے فکر ہو اچھا، جائیں. آپ وہ تو آپ مجھے پتہ ہے آپ کیا سمجھا رہے ہیں. اچھا، ایک سوال میں ابھی آپ سے میرے ذہن میں آیا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک تو کر بھی ہے کہ ہجرت کی، پھر غدار، تو کیا کیفیت کیا ہوتی تھی؟ میرے شعروں میں آ جائے گی، شعر سنو. چلو چلیں. یہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سوال میں رد کروں گا. شعر میں سب کہہ رہا ہوں، نثر میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا، وہ عوام کیونکہ سننا ہی ایسے چاہ رہے ہیں نا. جی جی جی. سنو. لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پہ چلنا سیکھا تھا، بچپن ہی میں ہر ظالم سے میں نے لڑنا سیکھا تھا. یہ ساری تحریکیں لالو کھیت سے ہوتی ہیں. اب بھی ان کے نام کے اکثر دیپ جلایا کرتا ہوں. اچھا، بڑی بڑی شخصیت لالو کھیت میں تھی. جی جی. اب بھی ان کے نام کی اکثر دیپ جلایا کرتا ہوں، جن لوگوں سے تھوڑا بہت بھی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. کیا کہنے، کیا کہنے. اب بھی ان کے نام کے اکثر دیپ جلایا کرتا ہوں، جن لوگوں سے تھوڑا بہت بھی ہی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. اور یہ شعر دیکھو کہ سوچ کے کتنا ہنستا ہوں کہ وہ بھی نہیں پہچان سکی. سوچ کے کتنا ہنستا ہوں کہ وہ بھی نہیں پہچان سکے، جن چہروں کو دیکھ کے میں نے چہرہ بدلنا سیکھا تھا. کیا کہنے. بہت خوب. سوچ کے کتنا ہنستا ہوں کہ وہ بھی نہیں پہچان سکے، جن چہروں کو دیکھ کے میں نے چہرہ بدلنا سیکھا تھا. اور میں نے پرندوں سے سیکھا تھا شام کو واپس گھر آنا. واہ. میں نے پرندوں سے سیکھا تھا شام کو واپس گھر آنا. سورج سے تو صبح سویرے گھر سے نکلنا سیکھا تھا. بہت خوب. سورج سے تو صبح سویرے گھر سے نکلنا سیکھا تھا. اور یہ شعر میری زندگی پہ ہے کہ آج نہیں تو دیکھنا یہ کل سوچیں گے اس شہر کے لوگ. آج نہیں تو دیکھنا یہ کل سوچیں گے اس شہر کے لوگ. پھول سے بچے نے کیوں آخر زہر اگلنا سیکھا تھا. کیا کہنے. بہت خوب. آج نہیں تو دیکھنا یہ کل سوچیں گے اس شہر کے لوگ. پھول سے بچے نے کیوں آخر زہر اگلنا سیکھا تھا. اور ہم ہیں خالد، ہم ہیں قاسم،
ہم ہی ہیں ٹیپو سلطان. واہ نسب اپنا بتا رہا ہوں. صحیح. ہم ہیں ہیں خالد، ہم خالد، ہیں ہم قاسم، ہیں قاسم، ہم ہم ہی ہیں ٹیپو سلطان. سلطان. اپنی دھرتی کی حرمت پر ہم نے مرنا سیکھا تھا. بہت خوب، بہت خوب. ہم ہیں خالد، ہم ہیں قاسم، ہم ہی ہیں ٹیپو سلطان. اپنی دھرتی کی حرمت پر ہم نے مرنا سیکھا تھا. آگ اور خون کا دریا بھی کب روک سکا رستہ اپنا. واہ. آگ اور خون کا دریا بھی کب روک سکا رستہ اپنا. آندھی اور طوفانوں میں بھی ہم نے چلنا سیکھا تھا. بہت خوب، بہت خوب. آندھی اور طوفانوں میں بھی ہم نے چلنا چلنا سیکھا تھا. بہت خوب. اور یہ تاریخ گواہی دے گی اپنے وطن کے خاکے میں. یہ تاریخ گواہی دے گی اپنے وطن کے خاکے میں. وقت پڑا تو اپنے لہو کا رنگ بھی بھرنا سیکھا تھا. بہت خوب، بہت خوب. وقت پڑا تو اپنے لہو کا رنگ بھی بھرنا سیکھا تھا. میں آوارہ ایک لڑکا تھا، وقت میرا استاد بنا. میں آوارہ ایک لڑکا تھا، وقت میرا استاد بنا. ٹھوکر کھا کر عارف میں نے خود ہی سنبھلنا سیکھا تھا. بہت خوب، بہت خوب. میں آوارہ ایک لڑکا تھا، وقت میرا استاد بنا. ٹھوکر کھا کر عارف میں نے خود ہی سنبھلنا سیکھا تھا. اچھا، آپ سے جتنا ایک تو کلام بھی مختلف چل رہا ہے اور شہر جو ہے وہ میں آپ کی نظر سے دیکھ رہی ہوں اس وقت. تو اس شہر میں جو اتنی ساری ایک عجیب و غریب چلتی رہیں کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کچھ جلدی جلدی تبدیلیوں سے پریشانی اتنی جو محسوس ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کبھی کوئی ہے، دیکھیں میری ابھی ایک کتاب آئی ہے جی، کراچی کی آواز. اب تم ملے گی بھی نہیں، بک گئی ہے، بہت لوگ خرید چکے ہیں. تو اس میں نے کراچی اور مہاجر کی پوری کہانی لکھی ہے 47 سے اب تک. کراچی کی ایک آواز آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی آواز ہے یا کراچی میں بہت ساری آواز ہے؟ نہیں، آواز تو ایک ہی ہو جاتی ہے چاہے سب مل کے لگا رہے ہوں. آواز کے معنی آپ غلط لے رہی ہیں. ایک آدمی تو کوئی معنی نہیں رکھتا. صحیح. یاد رکھیے، میں کیونکہ انقلابی شاعر ہوں، انقلاب کی بات کرتا ہوں، تو اجتماعی شعور ہوتا ہے، اجتماعی آواز ہوتی ہے. صحیح، بالکل. قائد اعظم کی ایک آواز نہیں تھی، پوری قوم کی آواز تھی. بالکل، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شعر سنو. نہیں تو جواب بھی دینا. جواب دے دیا نا. کراچی کی آواز یہ تبدیلی میں سنا دوں. کہہ رہا ہے یہ کراچی چیخ کر، کہہ رہا ہے یہ کراچی چیخ کر، ظالموں میں بھی تو پاکستان ہوں. واہ واہ. یہ ہے کراچی کی آواز. تو کراچی بسا ہوا ہے. بالکل آپ مانے. صحیح. اور جوابات اور نہیں، جواب آپ یہیں سے دے رہے ہیں. اچھا لگے گا، دیکھنے والوں کو اچھا لگے گا. صحیح. اب وہ عوامی شاعر کو ایسی دیکھنا چاہتے ہیں جو شاعری ہو اس کی. گفتگو بھی تم صحیح کر رہے ہو اپنے کو. اب شعر سنو آئندہ کے لیے. ہوا تھا جو پس دیوار کھلنے والا ہے. اچھی بات. صحیح. ہوا تھا جو پس دیوار کھلنے والا ہے. امیر شہر کا کردار کھلنے والا ہے. بہت خوب، بہت خوب. جتنے امیر شہر ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، کہیں. ہوا تھا جو پس دیوار کھلنے والا ہے، امیر شہر کا کردار کھلنے والا ہے. اور یہ دیکھو شعر الگ انداز سے کہا ہے کہ ضرورتیں نیا بحروب بھر کے آئی ہیں. ضرورتیں نیا بحروب بھر کے آئی ہیں. ضرورتیں نیا بحروب بھر کے آئی ہیں. ہر ایک گھر میں ہی بازار کھلنے والا ہے. بہت خوب، بہت خوب. کراچی میں دیکھ رہی ہیں آپ. صحیح، بہت خوب. ضرورتیں نیا بحروب بھر کے آئی ہیں. ہر ایک گھر میں ہی بازار کھلنے والا ہے. نگار خانے میں اب خاک اڑنے والی ہے. واہ. نگار خانے میں اب خاک اڑنے والی ہے. طلسمی دہر کا اسرار کھلنے والا ہے. بہت خوب، بہت. نگار خانے میں اب خاک اڑنے والی ہے. طلسمی دہر کا اسرار کھلنے والا ہے. اور کسی کی یاد نے پھر میرے دل پہ دستک دی. واہ. کسی کی یاد نے پھر میرے دل پہ دستک دی. درون ذات پہ فنکار کھلنے والا ہے. بہت خوب، بہت خوب. درون ذات پہ فنکار کھلنے والا ہے. اور خود آئینے کے مقابل ہے آج آئینہ. خود آئینے کے مقابل ہے آج آئینہ.
ہے کون کس کا گرفتار کھلنے والا ہے. بہت خوب. ہے آئینے کے مقابل خود آئینہ. خود آئینہ. ہے آئینے خود آئینے کے مقابل ہے آج آئینہ. بہت. ہے کون کس کا گرفتار کھلنے والا ہے. فنا کی سرحد سے بھی آگے ازل ابد میں گم. فنا کی سرحد سے بھی آگے ازل ابد میں گم. جو ایک راز ہے اس پار کھلنے والا ہے. واہ واہ بہت خوب. جو ایک راز ہے اس پار کھلنے والا ہے. دوبارہ عطا کیجیے یہ شعر. فنا کی سرحد سے بھی آگے ازل ابد میں گم. بہت خوب. جو ایک راز ہے اس پار کھلنے والا ہے. ہاں آگے اس کے جو جھوٹ لکھتے تھے ایسے کہ سچ نظر آئے. واہ. جو جھوٹ لکھتے تھے ایسے کہ سچ نظر آئے تھے کون کون قلمکار کھلنے والا ہے. بہت خوب. کیا کہنے. جو جھوٹ لکھتے تھے ایسے کہ سچ نظر آئے تھے کون کون قلمکار کھلنے والا ہے. اور ہوئے ہیں شہر کے حالات جب سے میرے خلاف. میرے مطلب میرا قبیلہ. ہوئے ہیں شہر کے حالات جب سے میرے خلاف. ہے کون میرا طرفدار کھلنے والا ہے. بہت خوب. بہت خوب. ہوئے ہیں شہر کے حالات جب سے میرے خلاف. ہے کون میرا طرفدار کھلنے والا ہے. اور صدا کا قحط پڑا پھر سے شہر میں عارف. واہ. صدا کا قحط پڑا پھر سے شہر میں عارف. میں کون ہوں یہ سرے دار کھلنے والا ہے. بہت خوب. بہت. صدا کا قحط پڑا پھر سے شہر میں عارف. میں کون ہوں یہ سرے دار کھلنے والا ہے. ہوا تھا جو پس دیوار کھلنے والا ہے. امیر شہر کا کردار کھلنے والا ہے. بہت خوب. بہت خوب. ایک وقفہ ہے اور مزید کلام بھی ہم سنیں گے. صفحہ پلٹ رہے ہیں, تیاری ہو رہی ہے. مجھے یہی اصلی سرمایہ ہے. ہمارے ساتھ عارف شفیق صاحب موجود ہیں. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ عارف شفیق صاحب موجود ہیں اور اب جو ہے پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو اب جو ہے اصل سوالات میں شروع کر دیتی ہوں. آپ نے عورت کو اور عشق کو موضوع نہیں بنایا. نہیں, موقع نہیں ملا. موقع نہیں ملا. آج مل جائے گا تو آج سے لکھنے لگوں گا. یہ جو ہے ایڈٹ نہیں ہوگا پروگرام. ہاں تو میں بتا رہا ہوں مجھے. اب ایسا تو نہیں, میں تو نہیں مان سکتی کہ موقع نہیں ملا. ایسے کیا اتنے حالات خراب تھے شہر کے. شہر کے نہیں, میری پوری قوم کے حالات خراب ہیں. ایک چیز یاد رکھیے. جی. مذاق اپنی جگہ. جی جی. اصل میں شاعری بھی ہمارے معاشرت جیسا ہمارا ہے نا تقسیم شدہ طبقاتی نظام, جی جی جی. اسی طرح ادب بھی ہے. 1-2% طبقہ ہے, ان کے لیے جو لوگ شاعری کرتے ہیں اس میں رومانس, جنسیات, فلسفہ, یہ وہ ذہنی عیاشی کے لیے ہوتی ہے. صحیح. میں کیونکہ 12 سال کی عمر سے ہی شاعری کر رہا ہوں انقلابی 98% کے لیے, تو وہ اس میں زیادہ تر عوامی مسائل آتے ہیں, عوام کی زندگی. سبجیکٹ تو اس کا بڑا ہوتا ہے, انسان, خدا, کائنات. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو عورت پہ زور ہے تو عورت بھی آتی ہے. عورت آتی ہے ماں کے روپ میں, ماں پہ سب سے زیادہ شعر میں نے کہا اور سب سے پہلے کہا ہے. اچھی بات. انڈیا والوں نے بعد میں کہا ہے. اسی طرح بہن کے اس میں آتی ہے. پھر جو ایک تحریک انڈیا میں چلی تھی جہیز والی, اس پہ جو مشہور شعر ہے. اچھا, یہ ارادی طور پہ ہوتا ہے یا نہیں, فطرت اللہ میاں کا ہے. تو جب جہیز کی بہت دانت ہوئی, جب انڈیا میں ایک بہت شعر میرا مشہور ہوا تھا کہ دیوار کو گرا نہ سکا میں جہیز کی, سر کس طرح اٹھاؤں گا بہنوں کے سامنے. واہ. اب بات سمجھنا چاہیے آپ کو, کیونکہ وہ میں بہت اچھے کھاتے پہ بڑی فیملی سے تعلق, میری ایک ہی بہن 7 بھائیوں کی. یہ میرا مسئلہ نہیں تھا. اچھی بات ہے. صحیح. لیکن میں نے ایسے لکھا کہ پورے ہندوستان میں جہیز تو جتنی تقسیم اس میں استعمال ہوتا تھا, تو میرے لیے ہے, عورت ہے, بہن کے روپ میں ہے. بچیوں پہ میں نے شعر کہے ہیں سب. بڑھاپے میں مجھے تھامے کھڑی ہے, میری بچی میرے قد سے بڑی ہے. واہ. تو ماں کا ہے کہ کھیلنے سے جو مجھ کو روکتی تھی مٹی میں, اوڑھ کر وہی مٹی آج سو رہی ہے ماں. اچھا, ماں کا رشتہ ہمیشہ رہ جاتا ہے. اب بوڑھا ہو گیا تو پھر بھی میں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں پھر بھی ہر ایک رات کو عارف. میں بوڑھا ہو گیا ہوں پھر بھی ہر ایک رات کو عارف.
میری ماں خواب میں آ کر مجھے لوری سناتی ہے. بہت خوب. تو یہ عورت تو روپ میں ہے. اب وہ جو 2% طبقہ ہے, جی جی وہ جو رقص و موسیقی کی محفلیں جسے اچھی لگتی ہیں, اور وہ جب شاعری بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عورت کو اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ والی شاعری میں نے نہیں کی جس میں عورتوں کا سراپا پیش کیا جائے. اچھا, عورتوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے وہ حوالے سے سب لکھا, سب لکھا ہے. سارے موضوعات موجود ہیں. انسان نا, جی جی, عورت میری موجود ہے. تو فرق تو بھائی دیکھیں, والی عورت نہیں, سرمایہ دار جسے عورت کہتا ہے وڈیرا, جس کوئی عورت کی بات کر رہا ہے, جی میں میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے والی عورت نہیں ہے میری, یہ والی عورت ہے, ہمارے شہروں والی عورت. اچھا, اب ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں بتاؤ, تمہیں بھی ذہنی اتنی آزادی, مجھے بھی. تمہیں سوال کی آزادی, سب سے مشکل سوال کی آزادی, اور پھر آپ جو ہے نا وہ رد کرنے کا آپ نے اپنے پاس لے لیا اختیار. ہاں نہیں, جواب میرے ہی, مجھے جواب دینے کی آزادی. تو یہ آزاد معاشرہ جو ہے اس میں جو عورت ہے وہ سب موجود ہے میری یہاں. بالکل صحیح. تو رومانوی شاعری آپ نے والی رومانی نہیں, اس کے لیے. اچھا, تو کوئی مطلب کبھی گیا بھی نہیں ذہن؟ نہیں, وہی نہیں کہہ رہا ہوں نا, شروع سے انقلابی شاعری کرتا رہا. اچھا, دلچسپ بات بڑی تو میں بتاؤں, لڑکیوں کے اسکولوں میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, تو مجھے بھی بلایا جاتا. تو وہ جو رومانی شاعری کرتے تھے وہ ایسے لے کے, جب برسات میں بارش, روک آنکھیں, اس طرح کی جو ہوتی ہے شاعری, تو کہتے ہیں بارش شفیق آئے گا تو کیا پڑھے گا. میں جا کے وہ انقلابی شاعری پڑھتا. یہ بات عوام تک پہنچنا چاہیے. صحیح. تو پاچلا سب سے زیادہ داد مجھے دیتی. تو میں حیرت ہوگی کہ عورت کو آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ رومانی چیزیں پسند کرتی ہے, یہ نہیں ہے. اب بھی سب سے زیادہ لڑکیوں میں مقبول میں ہوں, ایک انقلابی شاعر. رومانی شاعری والی وہ اب غیر وہ ایک فیز ہے, اور وہ اس وقت تک کی ضرورت ہے. اور جگہ چلتی ہوگی کہ آستی نے چڑھا کے رومانی شعر پڑھ دیا. اب سب باشعور ہیں, انقلابی, فکری, اصلاحی, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ, کیونکہ شہر سے بہت محبت ہے, ایک آپ کا الگ ہی لگاؤ ہے, تو آپ حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب وہ آپ اشعار میں بتائیں گے. نہیں, ویسے بھی انشاءاللہ اچھا آئے گا وقت. اچھا آئے گا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. جو ہم نے, ہاں, مثلا جو ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے بھی جو غلطیاں کی ہیں, اس کی سزا تو ہمیں ملے گی. اچھا, یہ آپ مانتے ہیں کہ غلطی ہماری بھی ہے؟ بہت غلطی ہے, بلکہ زیادہ ہماری نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے چونٹی ماری, جی, اور آپ کو انسان کا قتل کے اس میں پھانسی دے دی جائے, جرم دوسرا تھا, سزا غلط دی جا رہی ہے. چلیں اب ہم کلام کی طرف آئیں گے, اور کیونکہ اب وقت بھی کم ہے, تو جتنا زیادہ ہاں, وقت تو نہیں روک سکتے کیونکہ وقت بھاگ رہے دور. چلیں ایک غزل. بے سماعت شہر میں شب کو صدا دیتے ہوئے, بے سماعت شہر میں شب کو صدا دیتے ہوئے, کون یہ اکثر گزرتا ہے دعا دیتے ہوئے. واہ, بہت. بے سماعت شہر میں شب کو صدا دیتے ہوئے, کون یہ اکثر گزرتا ہے دعا دیتے ہوئے, اور تم کو صدیوں کی غلامی سے دلائی تھی نجات. 14 اگست کے حوالے سے, تم کو صدیوں کی غلامی سے دلائی تھی نجات, ہم نے اس دھرتی کو ایک پرچم نیا دیتے ہوئے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اور یہ شعر دیکھو کہ تو بھی کیا میری طرح اب ہو گیا ہے در بدر, تو بھی کیا میری طرح اب ہو گیا ہے در بدر, سوچ میں کیوں کھو گیا گھر کا پتہ دیتے ہوئے. بہت خوب, بہت. تو بھی کیا میری طرح اب ہو گیا ہے در بدر, سوچ میں کیوں کھو گیا گھر کا پتہ دیتے ہوئے. اور یہ شعر دیکھو کہ رون کر کیسے گزر جاتا ہے پھر اس کو ہجوم, رون کر کیسے گزر جاتا ہے پھر اس کو ہجوم, گر پڑے جو دوسروں کو راستہ دیتے ہوئے. کیا کہنے, بہت خوب. رون کر کیسے گزر جاتا ہے پھر اس کو ہجوم, گر پڑے جو دوسروں کو راستہ دیتے ہوئے. بہت خوب. اور جسمی کیا روح بھی اندر سے زخمی ہو گئی, جسمی کیا روح بھی اندر سے زخمی ہو گئی, کیا کبھی سوچا ہے بچے کو سزا دیتے ہوئے. کیا کہنے, بہت خوب. جسمی کیا
روح بھی اندر سے زخمی ہو گئی. کیا کبھی سوچا ہے بچے کو سزا دیتے ہوئے؟ اور یہ ایک واقعے کی طرف ہے، لوگ سمجھ جائیں گے کہاں. ہو گیا تھا پھر امیر شہر با عزت بری. واہ امیر شہر کو نہیں چھوڑتا میں کہیں. ہو گیا تھا پھر امیر شہر با عزت بری. کیا کہنے. خود بھی شرمندہ تھا منصف فیصلہ دیتے ہوئے. بہت خوب. کیا کہنے. ہو گیا تھا پھر امیر شہر با عزت بری. خود بھی شرمندہ تھا منصف فیصلہ دیتے ہوئے. بہت خوب. اور یہ میری زندگی کا نچوڑ کہ کیسے کیسے تجربوں کی تلخیاں سہتا رہا. کیسے کیسے تجربوں کی تلخیاں سہتا رہا. شاعری کو میں نیا ایک ذائقہ دیتے ہوئے. بہت خوب. بہت خوب. کیسے کیسے تجربوں کی تلخیاں سہتا رہا. شاعری کو میں نیا ایک ذائقہ دیتے ہوئے. اور یہ شعر بھی شہر کے حوالے سے کہ قصبہ کالونی جلی پھر پکا قلعہ جل گیا. قصبہ کالونی جلی پھر پکا قلعہ جل گیا. تم کہاں تھکتے ہو نفرت کو ہوا دیتے ہوئے. بہت خوب. بہت خوب. قصبہ کالونی جلی پھر پکا قلعہ جل گیا. تم کہاں تھکتے ہو نفرت کو ہوا دیتے ہوئے. بہت خوب. اور یہ شعر دیکھیں کہ اسی دور کا ہے کہ سامنے ان کے ہی عارف کر دیے بیٹے شہید. سامنے ان کے ہی عارف کر دیے بیٹے شہید. مر گئی مائیں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے. کیا کہنے. سامنے ان کے ہی عارف کر دیے بیٹے شہید. مر گئی مائیں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے. بے سماج شہر میں شب کو سزا دیتے ہوئے. کون یہ اکثر گزرتا ہے دعا دیتے. بہت خوب. بہت خوب. اور آپ نے ایک کرب کی کیفیت جو ہے وہ طاری کر دی ہے. اب کچھ اور عطا کیجیے. سنو یہ بھی تشریح کی ضرورت نہیں، شعر خود بتا رہے ہیں کیوں ہے. یہ کوئی خواب نہیں، کوئی استارہ نہیں. یہ کوئی خواب نہیں، کوئی استارہ نہیں. بس ایک بار ہے یہ زندگی، دوبارہ نہیں. واہ. اب اس زندگی کے رویوں پہ ہے کہ ہمیشہ کاٹتے آئے ہیں جو ہماری جڑیں. ہمیشہ کاٹتے آئے ہیں جو ہماری جڑیں. ہمارا پھولنا پھلنا انہیں گوارا نہیں. بہت خوب. کیا کہنے. ہمیشہ کاٹتے آئے ہیں جو ہماری جڑیں. ہمارا پھولنا پھلنا انہیں گوارا نہیں. اور میں سچ کی راہ میں ہارا تھا جان کی بازی. میں سچ کی راہ میں ہارا تھا جان کی بازی. مگر یہ دیکھ اصولوں کی جنگ ہارا نہیں. بہت خوب. کیا میں سچ کی راہ میں ہارا تھا جان کی بازی. مگر یہ دیکھ اصولوں کی جنگ ہارا نہیں. اور پھر اب کی بار بھی مانگا گیا ہے ہم سے لہو. پھر اب کی بار بھی مانگا گیا ہے ہم سے لہو. زمیں کا قرض کیا ہم نے ابھی اتارا نہیں. بہت خوب. پھر اب کی بار بھی مانگا گیا ہے ہم سے لہو. زمیں کا قرض کیا ہم نے ابھی اتارا نہیں. اور یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ میں آفتاب ہوں ڈوبا تو پھر سے ابھروں گا. میں آفتاب ہوں ڈوبا تو پھر سے ابھروں گا. میرا زوال بھی میرے لیے خسارہ نہیں. کیا کہنے. میں آفتاب ہوں ڈوبا تو پھر سے ابھروں گا. میرا زوال بھی میرے لیے خسارہ نہیں. اسے گلے سے لگایا ہمیشہ میں نے مگر. یہ دکھ کا شعر ہے. اسے گلے سے لگایا ہمیشہ میں نے مگر. کب اس نے پیٹھ میں خنجر میری اتارا نہیں. بہت خوب. بہت خوب. اسے گلے سے لگایا ہمیشہ میں نے مگر. کب اس نے پیٹھ میں خنجر میرے اتارا نہیں. اور یوں اپنے فن میں ہے ڈوبا ہوا ہر ایک فنکار. واہ. یوں اپنے فن میں ہے ڈوبا ہوا ہر ایک فنکار. یہ ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. بہت خوب. بہت خوب. اور یہ شعر جو حالات ایک دم ہو گئے تو اس پہ ہے کہ ہمیں خبر تھی کہ اب ڈوبنا مقدر ہے. ہمیں خبر تھی کہ اب ڈوبنا مقدر ہے. پیور بتا رہے تھے. ہمیں خبر تھی کہ اب ڈوبنا مقدر ہے. کسی کو ہم نے مدد کے لیے پکارا نہیں. بہت خوب. بہت. ہمیں خبر تھی
کہ اب ڈوبنا مقدر ہے، کسی کو ہم نے مدد کے لیے پکارا نہیں، وہی ہیں لوگ، وہی بام و در ہیں جب عارف، وہی ہیں لوگ، وہی ہیں لوگ، وہی وہی بام و در ہیں جب عارف، کیوں ایسا لگتا ہے یہ شہر اب ہمارا نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہی ہیں لوگ، وہی بام و در ہیں جب عارف، کیوں ایسا لگتا ہے یہ شہر اب ہمارا نہیں، یہ کوئی خواب نہیں، کوئی استعار کیوں نہیں۔ لگتا ہے ایسے کہ ہمارا نہیں؟ باہر نکلتے ہیں میرے ہم لوگ تو پہلے ہر 2 قدم پر کوئی جاننے والا ملتا تھا، اب سب اجنبی ملتے ہیں۔ اچھی بات کی۔ اچھا، اور یہ جو خنجر کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو اپنے ہی وار کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے ہم جن کو گلے لگاتے رہے نا ہمیشہ، جی جی، وہ ہمیں وار کرتے رہے ہیں۔ تو ہم اپنا وہ سمجھ کے ہی خود تو بھی گلے لگاتے ہیں نا۔ ہاں تو آپ پھر اب وہ خود بھی عطاب میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ عارف شفیق صاحب، اور آپ 11-12 غزل نہیں سنتا تم شاعری والی نہیں یہ سنو میں گے؟ جو ہوں نا کنٹینیو کروں گی آپ کے ساتھ دوبارہ، اور بہت خوبصورت کلام، اور آپ کی نظر سے ہم نے آج کراچی شہر کو دیکھا ہے۔ ایک ٹکڑا دیکھا نا تم نے ابھی، تو پورا شہر میں تمہیں نہیں، گھماتا کافی دکھاتا۔ قصبہ کالونی لالو کھیت سبھی ہو گیا، کافی کچھ ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ عارف شفیق صاحب موجود تھے بزم شاعری میں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مجھے اپنی میزبان افشاں شعور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔